زراعت محض ہل چلانے کا نام نہیں بلکہ یہ جدید ٹیکنالوجی اور معاشی انقلاب کا راستہ ہے۔ ریبٹ فارمنگ ہر لحاظ سے ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، ایک ایسی صنعت جو کم خرچ، کم جگہ اور مختصر وقت میں آپ کو بہترین منافع دے سکتی ہے۔ ہم موجود ہیں چکوال میں اور مجھے جوائن کیا ہے یاسین چودھری صاحب نے، جو کہ عرصہ دراز سے خرگوشوں کی فارمنگ پہ کام کر رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ یاسین بھائی، تھینک یو سو مچ ہمارا پروگرام جوائن کرنے کے لیے۔ جی ویلکم جی، فخر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، آپ چکوال ہمارے پاس آئے اتنی دور۔ ماشاءاللہ، آپ تو چکوال کی جانی مانی ہستی ہیں، آپ بہت بہترین پروگرام کر رہے ہیں چکوال کی پروموشن کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ جی، شکریہ۔ یاسین بھائی، ہم چونکہ آج کیونی کلچر پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ریبٹ کی فارمنگ کے حوالے سے، آپ کتنے عرصے سے ریبٹ فارمنگ پہ کام کر رہے ہیں؟ آپ کو کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ مجھے ویسے تو اگر آپ بات کریں ریبٹ پالتے ہوئے تو 30-35 سال ہو چکے ہیں۔ اچھا۔ جی جی، اور لیکن اب جو دنیا میں جو میوٹیشن اور ریبٹس کی جو ورائٹیز آ گئی ہیں، پہلے ایسے نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ پہلی اس سے ہم ریڈ آئیز کہتے تھے، یا جو کامن آپ کہہ لیں جو ریبٹ ہوتے تھے، لوگ شوقیہ رکھتے تھے، اور ان کا فرق یہ ہوتا تھا کہ ان کے لیے آپ کو کھلی زمینیں، کھلی جگہ چاہیے ہوتی تھی، کیونکہ وہ زمین میں ہول کر دیتے تھے اور پھر وہ آپ کی کافی ساری چیزوں کو نقصان بھی کر دیتے تھے۔ تو گریجولی جو ہے، میں تو اس وقت سے پال رہا ہوں۔ وہ تو زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے تھے، جی، اور پتہ نہیں کہاں نکل جاتے تھے۔ وہ یہ ایسا نہیں کرتے؟ نہیں، وہ تو بعض دفعہ ہمسایوں کے گھر چلے جاتے تھے، پھر آپ کی قسمت میں واپس آئیں یا نا، سرنگیں کھود کے۔ یہ جو ہیں اب جو آئی ہیں جی، یہ زمین کے بجائے ان کو باکسز میں آپ یا کیجز میں، یہ آپ کے جو ہے بالکل آپ پیٹ اینیمل کی طرح کہہ لیں، اس طرح وہ جو تھے وہ سیمی وائلڈ کہہ لیں، اس طرح سے۔ جی۔ اب جتنی بھی آئی ہیں یہ جو ہے ان کی اسپیشیز، ان کو آپ چھوٹے چھوٹے باکسز میں رکھ سکتے ہیں، بلکہ اب تو ایک سٹیپ ہم اور آگے چلیں گے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ برائلر کی یا لیئر کی فارمنگ ہو رہی ہے، اور وہ بالکل چھوٹے کیج میں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، اور اب تو ریبٹ کی فارمنگ تقریباً اس لیول پہ چلی گئی۔ اچھا، تو آپ کون سی بریڈز پر کام کر رہے ہیں؟ کون سی نسلیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کون سے ممالک سے منگوائی ہیں؟ اب تو خیر یہ پاکستان میں کافی تقریباً ساری ملنے لگ پڑی ہیں، جو نئی میوٹیشنز ہیں وہ تو ابھی آ رہی ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے اسٹارٹ میں اتنی ایکسپینسو ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ وہ جو امپورٹر ہوتے ہیں وہ ان کو آہستہ پھر وہ جب یہاں پہ اس ویدر کو اڈاپٹ کر جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ کامنلی سیل پرچیز، اور پھر گریجولی ان کی پرائسز بھی نیچے آ جاتی ہیں۔ تو میں نے ویسے جو ہے وہ فلیمش بھی کچھ عرصہ رکھے، زیادہ جو ہے وہ نیوزی لینڈ وائٹ کے اوپر، اور امریکن ہٹوڈ جو یہ چھوٹا فینسی ہے اور بڑا خوبصورت قسم کا ریبٹ ہے، تو ان پہ ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسٹلی ان پہ کام کیا۔ یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کر جاتے ہیں یہ؟ شروع میں جب آپ کوئی بریڈ امپورٹ کرتے ہیں نا جی، شروع میں تو اس کو آپ کا ایک ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ ہی ہوتا ہے کہ آپ کتنے % کامیاب ہوں گے اور کتنے نہیں ہوں گے، لیکن لیٹر آن جب وہ اس مختلف جگہوں پہ، جیسے کچھ ریبٹ جب شروع میں آئے تھے تو ہم نے سنا تھا کہ وہ مری میں، ٹھیک ہے، جو فر والے تھے، اور وہ اس کا ہم نے سنا تھا کہ وہ مری میں کچھ وہ کامیاب ہوئے اس ویدر میں، اور آہستہ پھر وہ پنجاب میں آئے، اور اگین پھر وہ سندھ میں اور ہمارے میدانی علاقوں میں، تو آہستہ وہ اڈاپشن ان میں آ جاتی ہے، ویدر کی بھی اور کلائمیٹ کی بھی۔ اور کچھ ایسی ہیں جو کہ بالکل پاکستان جیسے ویدر سے چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں، تو وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں۔ ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے بتائیے کہ ان کی دیکھ بھال کس طرح کی جاتی ہے، کی خوراک کیا ہوتی ہے، اور ان کی مادہ سال میں بچے کتنے دیتی ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جہاں تک اگر ہم اس کو اوور آل کمپیریزن میں لینا ہے، ہر چیز کمپیریزن میں ہوتی ہے، تو اگر ہم اس کو لائف سٹاک کے ساتھ کمپیریزن میں لیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً آپ کی جو باقی لائف سٹائل ہے اس کے مقابلے میں ان کی فارمنگ بہت آسان ہے۔ ڈیزیز ان میں بہت کم ہے، اس کے بعد ان کا آپ کہہ لیں جو کھانے کا ان کا اگر آپ کمپیریزن نکالیں وہ بہت کم ہے، گروتھ ان کی بہت ریپڈ ہے، بڑی جلدی یہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ بزنس ماڈل اسٹڈی کریں اور اس کو لائف سٹاک کے طور پہ لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بیسٹ ماڈلز میں سے ہے۔ اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کی جو مادہ ہے تو یہ 40 ڈیز کے بعد یہ بریڈ کر جاتے ہیں، اور 8، 10، 12 عام طور پہ یہ دیتے ہیں، لیکن جو ایک وقت میں 8 سے 10 بچے؟ ایگزیکٹلی جی، اور 40 دن کے بعد 40 دن کے بعد، تو یہ زبردست چیز ہے جی اس لحاظ سے، تو اتنی گروتھ تو شاید کسی چیز میں کسی کی نہیں، تو اس کا یہ ہے کہ اور تھرو آؤٹ دا ایئر ہے، یہ سیزنل نہیں ہے۔ جیسے اگر ہم کچھ وائلڈ اینیمل کی بات کریں تو وہ سال میں 6 مہینے انڈے دیتے ہیں، لیکن جو ریکمینڈڈ ہے نا جی، جو ان کی صحت یا ان کی زندگی کی بڑھوتری کے لیے جو ریکمینڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو 2 مہینے کے بعد آپ بریڈ کروائیں۔
اور بیسٹ ماڈل یہ ہے کہ سال میں اگر یہ آپ کو 30 سے 50 بچے ایک مادہ دے تو وہ بیسٹ بزنس ماڈل بھی ہے اینولی. تو 50 تک اگر وہ بچے دے دے اینولی تو وہ بہت اچھا ماڈل ہے. اور آپ میرا خیال ہے کوئی چیز بھی 50 سے ایک سال میں ملٹیپلائی نہیں کر سکتی. ان کو عام طور پہ تو گھاس اور ساتھ کچھ نیوٹریشن کے لیے کچھ فیڈ بھی دی جاتی ہے, لیکن جو بھی آپ کے ہاں گھاس چل رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, ہمیں اس کو لوکل زبان میں ہم اس کو برسیم کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ آج کل مکئی کا سیزن ہے, تو بالکل جیسے آپ اپنی گائے بھینس بکری کے لیے کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ ان کو بھی یہ گھاس ڈالی جا سکتی ہے. لیکن ان کی اگر کنورژن کی بات کریں کہ یہ کتنا کھا کے کتنا میٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, تو ان کی جو کمپیریزن ریشیو ہے وہ بہت اچھی ہے. تو آپ ان کی فارمنگ کے حوالے سے بتائیے, اگر کوئی اس بزنس میں آنا چاہے اتنے پیسوں سے کام شروع ہو سکتا ہے, اور یہ کتنا منافع بخش بزنس ہے؟ اچھا, اس میں کچھ چیزیں, ایک تو یہ آ جاتا ہے نا کہ آپ کتنی جلدی گروتھ کرنا چاہتے ہیں, کتنا کرنا چاہتے ہیں, تو سرمایہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بزنس ماڈل پہ. لیکن سٹارٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ فرض کیا اس کے 2 3 4 بریڈ جو لے لیتے ہیں, ان کے بریڈر جوڑے, اور ایسی 2 3 نسلوں کے لے لیتے ہیں جن کی مارکیٹ میں اچھا ہے, جیسے میں امریکن روڈ کی بات کر رہا تھا, فلیمش کی بات کر رہا تھا, یا نیوزی لینڈ وائٹ کی بات کر رہا تھا, تو ان کی ابھی بھی مارکیٹ میں بہت بڑا والیوم ہے. آلدو کہ ہم پاکستان میں اس کی بڑی ہیوج لیول پہ کمرشل فارمنگ شروع ہو گئی ہے, تو تبھی ہوتی ہے جب اس کا گیپ ہو. تو اس کو آپ مطلب میں تو یہ کہوں گا 50,000 سے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا یاسین بھائی, دنیا میں اس وقت ریبٹ ٹورزم پہ کام ہو رہا ہے, پاکستان میں اس کو کیسے شروع کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے کیا ماڈل ہوگا؟ اچھا, ریبٹ ٹورزم جاپان میں بھی جیسے یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا, تو اس کا ان کے ہاں تو کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ ایک بہت خوبصورت سا لانڈ ڈیولپ کرتے ہیں, جسٹ لائک آپ گاف کوسٹ کہہ لیں. جی, گاف کوسٹ نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن اگر ہم لینڈسکیپ کی بات کریں تو آپ کسی بھی 1 2 4 کنال کا آپ ایک بہت خوبصورت سا لینڈسکیپ ڈیولپ کرتے ہیں, اور اس میں مختلف جگہ پہ آپ ریبٹ کی مختلف قسموں کے کیجز لگا دیتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ اتنی بڑی یہ اٹریکشن ہے, بزنس تو ہے اٹ سیلف کہ اگر آپ کر رہے ہیں ریبٹ ٹورزم, لیکن وہاں پہ آپ ایجوکیشن کے پوائنٹ, آپ کے پاس پورے اسکولز وہاں آ سکتے ہیں. آپ کچھ اس میں ایسی ورائٹیز رکھیں جو کہ دنیا میں ابھی نہیں آ رہی ہیں, کچھ آپ پرانی رکھیں. بزنس ماڈل پہ آپ بچوں کو اس میں اسکولز کے یا ہمارے جو اپنا کالجز کے بچوں کو آپ اس میں کر سکتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو کریں. اور اگین یہ کہ یہ اتنا یہ ریبٹ ٹورزم بھی یہ بھی کوئی اتنا ایکسپینسو بزنس ماڈل نہیں ہے. تو آپ مطلب فرض کیا میں جیسے چکوال کی بات کر رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ چکوال کی اگر ہر تحصیل میں ایک بنا ہوا ہے تو ایون دین بھی, کیونکہ جو پیرنٹس کو جو پل کرنے کی طاقت ہوتی ہے وہ بچے ہی ہوتے ہیں. تو ہم انٹرنیشنل لیول کی اگر نہ بھی بات کریں, ہم نیشنل ٹورزم کی بات کریں, تو ایک تو وہ 4 6 8 کنال کا پارک, اور دوسرا یہ کہ بچوں کے لیے کتنی بڑی اٹریکشن. بالکل, تو یہ بالکل بڑا یہ زبردست ماڈل ہے اگر اڈاپٹ کیا جائے. تو یہ جو اسمال آئٹمز ہیں, یہ جو لائف سٹاک کے چھوٹے اینیملز ہیں, ان کے اگر فیسٹیول کروائے جائیں تو بڑا اچھا رسپانس مل سکتا ہے, خاص طور پر جو بڑی سوسائٹیز ہیں, DHA, گلبرگ, بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں, یہ بڑا زبردست آئیڈیا. آپ دیکھیں آلریڈی اس لیول کے اوپر اپنا ڈاگس کے اور کیٹس کے تو بڑے کمال فیسٹیولز ہوتے ہیں, اور وہ کتنے ابھی اس میں اس طرح ہمارے بچوں کی یا ہماری اکثر لوگوں کی اس میں اس طرح کنٹریبیوشن نہیں ہے. ریبٹس ہمیں اندازہ نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت تیزی سے, خاص طور پہ جو فینسی ریبٹس ہیں چھوٹے, ان کی اڈاپشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو انٹرسٹ تو لوگوں کا اس میں بہت زبردست ہے, اور میرا خیال ہے جو بھی یہ فرسٹ فیسٹیول کرے گا وہ زبردست پائنیئر ہوگا, ٹرینڈ سیٹر ہو جائے گا سر. 100% ٹرینڈ سیٹر ہوگا. بالکل صحیح. یاسین بھائی بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فخر بھائی, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. آج ہم جہاں موجود ہیں AD فارم پہ چکوال میں, یہ پاکستان کا ایک بہترین ماڈل ریبٹ فارم ہے, اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد شعیب صاحب جو کہ یہاں کے فارم مینیجر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. شعیب بھائی تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیشہ ڈسکور پاکستان کو وقت دیا, اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. فارم کب اسٹیبلش ہوا اور کتنی بریڈز پہ کام کر رہے ہیں آپ؟ فارم ہم نے شروع کیا ہے 2020 میں, اور بریڈز ہم نے شروع میں منگوائی تھی میٹ فارمنگ کے طور پہ. تقریباً 4 نسلیں منگوائی تھیں, جس میں نیوزی لینڈ وائٹ, فلیمش, کیلیفورنیا, یہ نسلیں ہو گئی تھیں. اگر وہ کسی فارمر کے پاس نہیں ہے یا ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر دوسرا حل اس کا فیڈ ہے. ٹھیک ہے, ہم فیڈ اپنی بھی تیار کر سکتے ہیں, کمرشل منگوا بھی سکتے ہیں, وہ ان کو ڈالتے ہیں. باقی پانی ہے ان کی خوراک میں, باقی جیسے شیڈ کی مینٹیننس. کمرشل فارمنگ کے لیے ان کی کچھ اسپیسیفک ڈائٹ بھی ہوتی ہے, پروٹینز
में इनको कुछ सप्लीमेंट्स भी आप देते होंगे, वो क्या डालते हैं? अगर तो प्रॉपर कोई मीट फार्मिंग कर रहा है, बेसिकली पाकिस्तान में मीट फार्मिंग ही सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें गोश्त की प्रोडक्शन जल्द से जल्द चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, तो उसके हवाले से फिर कमर्शियल फीड जो है, जैसे हम जानवरों को वंडा डालते हैं, जी जी जी, इसी तरह रैबिट्स के लिए भी वंडा तैयार किया जाता है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा डाली जाती है, ठीक है। ताकि ये जल्द से जल्द इसकी ग्रोथ हो और गोश्त जल्दी हमें प्रोवाइड हो इनका। अच्छा, नेचुरली एक साल में एक मादा कितने बच्चे देती है, और जो हमारे साइंटिस्ट हैं या हमारे डॉक्टर्स हैं वो कितना रेकमेंड करते हैं कि एक साल में मिनिमम या मैक्सिमम कितने बच्चे लेने चाहिए जो इनकी सेहत के लिए बेहतर है? 28 से 30 दिन में इसने बच्चे देने हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, इसमें अगर कोई कमर्शियल फार्म है तो वो फिर इसको मैनेज करके चलता है कि हमने साल में 6 दफ़ा बच्चे लेने हैं मादा से, या 8 दफ़ा लेने हैं, या पूरा साल ही लेने हैं। ठीक है, इनके लिए अगर तो कोई कमर्शियल फार्मिंग करना चाह रहा है तो फिर तो उसे केज लेने चाहिए। ठीक है, इस तरह का हमारा जैसे सिस्टम बना हुआ है इस तरह का बना लें, या लोकल मार्केट से केज मिल जाते हैं, उसमें इनका सर्वाइवल ईजी है। लेकिन अगर किसी ने पहले थोड़ा ट्रायल करना है कि हमने इनको देखना है कि ये हमारे साथ क्या करते हैं, पलते भी हैं या नहीं पलते, तो उनके लिए फिर वो कमरा और फर्श वो भी बहुत है। ठीक है, और सरमाया बहुत ज़्यादा नहीं है इतना। जैसे अब हम आजकल बच्चे दे रहे हैं, जैसे न्यूजीलैंड वाइट का बच्चा हम 1 किलो वाला वो 2500 की फीमेल दे रहे हैं, ओके, और 1000 रुपये का नर दे रहे हैं। यार मेल मेल तो एडा सस्ता, मेल मादा ने मेल की वैल्यू नहीं है। बच्चे मादा से निकलने हैं ना जी, अच्छा, तो मादा की वैल्यू ज़्यादा है। मादा की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो मेल हम 1000 रुपये में दे रहे हैं और 2500 की मादा दे रहे हैं जिसका वज़न 1 किलो है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें आपको रैबिट फार्मिंग के हवाले से हमने मुकम्मल आगाही दी है। यकीन कीजिए कि ये वो बिज़नेस है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। आप 20 से 30 हज़ार रुपए के अंदर ये कारोबार शुरू कर सकते हैं और ये महीनों में आपको मुनाफा दे सकता है। आप ना सिर्फ इससे गोश्त हासिल करते हैं, बल्कि इससे हासिल होने वाली जो वूल है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में लाखों रुपए में सेल होती है। जो इसका वेस्ट मटेरियल है उससे आप ऑर्गेनिक खादों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़राई तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान।